بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 دفعہ چھٹیاں آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ یہاں سے کچھ احکام طلاق اور عدت سے متعلق شروع کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی سورۃ الطلاق کے ضمن میں اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی ارادہ ہے کہ تھوڑا تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی جائز امور ہیں، جائز کام ہیں جن کے کرنے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والا عمل طلاق کا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ جائز امور میں سے سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز، اللہ کو غصہ دلانے والی چیز طلاق ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس فعل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ کوئی عورت بغیر کسی شدید مجبوری کے اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اس فعل میں اقدام نہ کرے، اور معمولی نوک جھونک سے متاثر ہو کر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا تقاضا نہ کرے۔ اگر وہ خدا نخواستہ شدید مجبوری کے بغیر تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ آج کل خلع کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے، جس عورت کو تھوڑا سا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ فوراً جا کر یا عدالت سے خلع لے لیتی ہے۔ یہ اصل میں رد عمل ہے اس ظلم و ستم کا جو اسلام سے پہلے عورت پر ہوتا رہا ہے۔ اور مشہور جملہ ہے کہ جاہل آدمی کبھی اعتدال پر نہیں رہتا، اگر وہ زیادتی کرنے سے باز آ جائے تو نقص کرنا شروع کر دیتا ہے، کمی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو افراط و تفریط کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ عورت کو انسان بھی تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اور باپ کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کو درگور کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور جب تسلیم کیا ہے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل مرد کی حکمرانی سے آزاد کر دیا جائے اور اس کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے، جو اختیارات مرد کے ہیں وہی اختیارات اس کو دے دیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یورپ اور امریکہ بھگت چکے ہیں اور وہ واپسی کی راہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مسلسل وہ اسی راستے پر چلا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ بھگتا ہے کہ چند سال پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق صرف یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کو دے دیا تھا، جیسے مرد کو ہے ایسے عورت کو بھی ہے، تو 56% لوگ وہ اپنے باپ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ وہاں کے اعداد و شمار ہیں کہ 56% لوگ وہ اپنے باپ سے واقف نہیں ہیں۔ جب اپنے باپ کو نہیں جانتے تو چچا کو کہاں جانتے ہوں گے، پھوپھی سے کہاں آگاہ ہوں گے؟ تو گویا کہ خاندان اور فیملی نظام سرے سے تباہ ہو کے رہ گیا ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس عدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہ واپسی کی راہ تلاش کر رہے ہیں اور ہم اسی پتھر کو چاٹنے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے شریعت اعتدال کا نام ہے، درمیانہ راستہ پسند کرتی ہے کہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو،
اس کو حقوق پورے دیے جائیں، لیکن اس حد تک اس کو بے مہار نہ کر دیا جائے کہ اب مرد کی اقتدار سے اور مرد کی حکمرانی سے بھی اس کو نکال دیا جائے، اس حد تک آزاد کرنا یہ بھی سراسر فساد اور تباہی کی طرف کا راستہ ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کی دو حدیثیں کہ ایک تو یہ عمل اللہ کو سخت ناراض کرنے والا ہے، اور دوسری طرف ایسی عورت پر جہنم کی آگ جنت حرام کر دی گئی ہے جو طلاق کا تقاضا کرتی ہے، اور تیسری طرف ابلیس کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور فرحت کا باعث یہی ہے کہ طلاق واقع ہو۔ چنانچہ وہ معروف حدیث کہ شیطان ابلیس کبھی کبھی سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، کارگزاری سنتا ہے، اس میں شیاطین آ کر بڑی بڑی کارگزاریاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور شریعت کے احکام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، میں نے ایسے ایک فساد کی گویا کہ روش ڈال دی ہے کہ اب یہ شریعت کے اس حکم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہی رہیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کر دیا، کوئی حدود اور قصاص شریعت کا حکم ہے کہ حدیں ہونی چاہیے، اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ بدکاری کرتا ہے تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگنے چاہیے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا چاہیے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ کٹنا چاہیے، اور پھر چوری کرتا ہے تو بایاں پاؤں بھی کٹنا چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ تو اس طرح سے کوئی کسی پر تہمت جھوٹی لگا دیتا ہے، اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ تو یہ کچھ شریعت کی حدیں ہیں، اور ایک عرصے سے ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شیطان آ کر یہ بھی کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے شریعت کا یہ اہم ترین حکم اس کو چھیڑ دیا ہے، اب یہ سلسلہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے۔ تو جبکہ اس کی ضمن میں ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک حد جو جاری ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتنی برکت ہے کہ اگر 40 روز تک بارش ہو، وقفے وقفے سے ہو، بقدر ضرورت ہو اور بر وقت ہو، ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، بے وقت بھی نہ ہو، بر وقت ہو اور وقفے وقفے سے ہو، اور 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ ظاہر ہے کہ پنکھے کم چلیں گے، بجلی کی بچت ہے، اور اے سی نہیں چلیں گے، بجلی کی بچت ہے، اور اگر لائٹ چلی جاتی ہے جنریٹر نہیں چلیں گے، گیس کی بچت ہے، اور زمینداروں کے لیے پٹرول اور تیل کی بچت ہے، بجلی کی بچت ہے، اور جب یہ چاول کاشت کیے جاتے ہیں تو پانی کھڑے کھڑے اس کے اوپر ایک جالا بن جاتا ہے جو پودے کو جکڑ لیتا ہے، جب بارش پڑتی ہے تو وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے، پودے کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری زمینوں پر سبزہ زار اگتے ہیں، پھل پھول اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، فضا صاف شفاف رہتی ہے، سانس لینے میں انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ غرض اس کے اتنے فوائد اور اتنی برکات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اگر وقفے وقفے سے بقدر ضرورت اور بر موقع بارش ہو، اس کی اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی ایک حد اسلامی جاری ہونے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایسا امن قائم ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایسی برکتوں والی چیز کے ساتھ میں نے چھیڑ چھاڑ کر دی ہے، اب مسلمان کبھی بھی دوبارہ اس کو اپنانے کی طرف نہیں آئیں گے، یہ بھی کارگزاری شیطان سناتا ہے۔ تو بڑے بڑے کاموں کی، کارناموں کی کارگزاریاں سناتا ہے شیطان، سب کی سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوش اس شخص کی بات پر ہوتا ہے، اس شیطان کی بات پر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے، میں نے ان کے درمیان ایسی بات کھڑی کر دی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم نے اصل وہ کام کیا ہے جو میرا کام ہے۔ تو سب سے زیادہ خوش کرنے والا شیطان کو وہ یہ طلاق کا عمل ہے، اور سب سے زیادہ ناراض کرنے والا اللہ کو وہ بھی یہ طلاق کا عمل ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا عمل ہے
کہ جو اللہ کو سخت ناراض کرتا ہے اور شیطان کو بہت خوش کرتا ہے، تو اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کی بات صرف اتنی ہے کہ یہ فعل اگرچہ جائز ہے، طلاق دینا جائز ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو وہ انشاءاللہ حدود و قیود بھی ذکر کی جائیں گی کہ کس ماحول میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس جائز عمل کو کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی اور خاندانی نظام کی تباہی اور اس کے ساتھ ساتھ امن اور سکون کی بربادی اور ہر چیز کی بربادی کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔